کہا میں آپ کا ہی منتظر تھا، فرمائیے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ راڈیو نے کہا تو صفدر نے جیب سے ایک تصویر نکال کر راڈیو کے سامنے رکھ دی۔ یہ ٹوئن سسٹرز ہیں اور یورپی نژاد ہیں، آپ لوگ اس بارے میں جو جانتے ہیں وہ ہمیں بتا دیں، صفدر نے کہا تو راڈیو نے تصویر اٹھا کر اسے غور سے دیکھا اور پھر طویل سانس لیا۔ میں تو انہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، راڈیو نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا اور اس نے کوٹ کی جیب سے بڑی مالیت کی نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکال کر راڈیو کی طرف بڑھا دی۔ اب آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ نے انہیں دوسری دفعہ کہاں دیکھا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو راڈیو بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے نوٹوں کی گڈی اٹھائی اور میز کی دراز میں رکھی اور پھر دراز بند کر کے وہ اٹھا اور آفس ٹیبل کی سائڈ سے نکل کر وہ اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جہاں سے صفدر اور کیپٹن شکیل اندر داخل ہوئے تھے۔ دروازے کو اندر سے لاک کرنے کے بعد اس نے دروازے کی سائڈ میں دیوار پر موجود ایک سوئچ بورڈ کے نچلے حصے میں بنے ہوئے سوراخ میں اپنی ایک انگلی ڈال کر اسے گھمایا تو دروازے کے اوپر موجود سرخ رنگ کا بلب جل اٹھا اور راڈیو واپس مڑ کر اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب یہ کمرہ محفوظ ہو گیا ہے، ویسے آپ کا تعلق کس محکمے سے ہے؟ راڈیو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جتنا ہمارے بارے میں کم جانیں گے اتنے ہی فائدے میں رہیں گے، صفدر نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر یہ معلومات لیک ہو گئی اور میرا نام سامنے آ گیا تو میں بے موت مارا جاؤں گا، راڈیو نے کہا۔ اس بارے میں بے فکر رہیں، ہماری عمر اسی کام میں گزری ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو سنیں، ہمیں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق یہ دونوں جڑواں لڑکیاں کل صبح ٹیکسی کے ذریعے لائٹ کلب پہنچی اور پھر وہ لائٹ کلب کے جنرل مینیجر فرینک کے آفس میں چلی گئیں۔ وہاں وہ بہت دیر تک رہیں، چونکہ یہ دونوں یورپی نژاد لڑکیاں تھیں اس لیے وہاں موجود ہمارے آدمیوں نے انہیں چیک کیا اور ان کے بارے میں معلومات بھی ہمیں ارسال کی اور ان کی تصاویر بھی، راڈیو نے کہا۔ کیا یہ کام آپ بغیر خود بخود کسی معاوضے کے کرتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہمارا نیٹ ورک پورے انڈر گراؤنڈ میں پھیلا ہوا ہے، کوئی بھی یورپی نژاد مرد یا عورت اس انداز میں آئے تو اس کی نگرانی کی جاتی ہے اور اس کی رپورٹ یہاں ہیڈ آفس میں کی جاتی ہے۔ بظاہر ہم فضول کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے 90% معلومات بھاری قیمت پر فروخت ہو جاتی ہیں، جیسے اب یہ عام سی معلومات آپ کے لیے قیمتی ثابت ہوئیں، راڈیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مزید کیا معلومات ہیں؟ انہوں نے وہاں کیا باتیں کی اور کس سے کی اور اب یہ دونوں کہاں ہیں؟ صفدر نے کہا۔ چونکہ یہ خصوصی ٹارگٹ تھیں اس لیے صرف ان کی آراز سے نگرانی کی گئی ہے، فون اور گفتگو ٹیپ نہیں کی گئی، راڈیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب وہ کہاں ہے؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ جب کئی گھنٹے تک واپس نہ آئی تو نگرانی کرنے والوں کو پریشانی ہوئی، چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ آفس میں موجود نہیں تھی، پھر یہ اطلاع ملی کہ دو یورپی نژاد لڑکیوں کی بجائے اسی قد و قامت کی دو مقامی لڑکیاں کلب کے خفیہ راستے سے نکل کر چلی گئی ہیں، تو یہاں نگرانی کرنے والوں نے یہی رپورٹ کر دی کہ کوئی دونوں یورپی نژاد لڑکیاں مقامی لڑکیوں کے میک اپ میں خفیہ راستے سے نکل کر چلی گئی ہیں، اس کے بعد ہمیں ان کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی، راڈیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ فرینک کے پاس موجود رہتے ہوئے انہیں کوئی ایسی خبر ملی ہے کہ وہ وہیں سے میک اپ کر کے نکلنے پر مجبور ہو گئی، لیکن وہ کون تھی اور وہ کیوں ایسا کرتا پھر رہی ہیں؟ صفدر نے کہا۔ اس بارے میں میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، راڈیو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے جو بات ہمیں بتائی ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں لائٹ کلب کے جنرل مینیجر فرینک کے آفس میں گھنٹوں رہیں اور پھر مقامی میک اپ کر کے نکل گئیں، اسے کنفرم کرا سکتے ہو؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، نگرانی کرنے والے نے یہ رپورٹ بھجوائی تھی تو اسے ہمارے اصول کے مطابق ٹیپ کر لیا جاتا ہے، وہ ٹیپ موجود ہے، وہ سنوائی جا سکتی ہے، راڈیو نے جواب دیا۔ سنوائیں، صفدر نے کہا تو راڈیو اٹھ کر عقبی طرف موجود ایک دروازہ کھول کر اندر چلا گیا، پھر اس کی واپسی تقریباً 15 منٹ بعد ہوئی، اس کے ہاتھ میں ایک مائکرو ٹیپ تھی اور ایک مائکرو ٹیپ ریکارڈر بھی۔ اس نے مائکرو ٹیپ کو ریکارڈر پر ایڈجسٹ کیا اور پھر بٹن پریس کر دیا، کوئی فارکس جو لائٹ کلب کے باہر موجود تھا دو جڑواں یورپی نژاد لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ دے رہا تھا۔ رپورٹ دینے والے کا انداز سرسری اور روٹین ٹائپ تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب ٹیپ آف ہو گئی تو یہ سب وہی باتیں تھیں جو پہلے راڈیو نے زبانی طور پر انہیں بتائی تھیں۔ تھینک یو، بے حد شکریہ، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے اٹھتے ہی مسلسل خاموش بیٹھا ہوا کیپٹن شکیل بھی اٹھ کھڑا ہو گیا اور پھر وہ راڈیو سے مصافحہ کر کے آفس سے باہر آ گئے۔ حیرت ہے کہ ایسی عام سی معلومات بھی اتنی بڑی قیمت پر فروخت ہو جاتی ہیں، کیپٹن شکیل نے آفس سے باہر آتے ہی کہا تو
صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، بظاہر تو یہ عام سی معلومات تھی، لیکن ہمارے لیے بے حد قیمتی ثابت ہوئی ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ کیسے؟ میرے خیال میں تو ہم نے بھاری رقم کا نقصان کیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اب تک ان لڑکیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا، اب پہلی بار یہ کنفرم ہوا ہے کہ یہ لڑکیاں یہاں دارالحکومت میں موجود ہیں یا موجود رہی ہیں، اور دوسری سب سے اہم بات یہ معلوم ہوئی ہے، ان کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ ان کا تعلق لائٹ کلب کے جنرل مینیجر فرینک سے ہے۔ اب وہ باقی تمام باتیں جو ہم مزید معلومات کرنا چاہتے ہیں اس فرینک سے معلوم ہو جائیں گی، صفدر نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، اس زاویے پر تو میرا ذہن گیا ہی نہیں تھا، تو اب ہم اس فرینک کی طرف جائیں گے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ پہلے چیف کو فون کر کے اسے تفصیلی رپورٹ دے دی جائے، اس کے بعد مزید کارروائی کی جائے، صفدر نے کہا۔ کیا رپورٹ دو گے؟ یہی ادھوری رپورٹ کہ یہ لڑکیاں فرینک سے ملی ہیں اور پھر مقامی لڑکیوں کا میک اپ کر کے خفیہ راستے سے نکل گئی ہیں؟ ایسی رپورٹ پر الٹا چیف ناراض ہو سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا، تو صفدر نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو پھر پہلے یہ معلوم کر لیں کہ فرینک اپنے آفس میں موجود بھی ہے یا نہیں، صفدر نے کہا، اور پھر کلب سے باہر برآمدے میں موجود پبلک فون کی طرف بڑھ گیا، جبکہ کیپٹن شکیل وہیں رک گیا۔ وہ رات گئے کلب میں آتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد صفدر نے کہا، تو پھر اس کی رہائش گاہ پر ریڈ کیا جائے، لیکن کیا تم نے معلوم کر لیا ہے کہ اس کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، تو صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، کیپٹن شکیل نے بھی اس بار اطمینان بھرے انداز میں کہا، اور پھر وہ دونوں پارکنگ کی طرف بڑھتے چلے گئے جہاں ان کی کار موجود تھی۔ کار خاصی تیز رفتاری سے کراؤن کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جولین اور سائیڈ سیٹ پر موگی موجود تھی۔ فرینک نے انہیں جو رہائش گاہ مہیا کی تھی اس میں یہ کار بھی پہلے سے موجود تھی، لیکن فرینک سے ملنے وہ اس کے کلب ٹیکسی پر گئی تھی کیونکہ انہیں راستوں کے بارے میں مکمل معلومات نہ تھی۔ لیکن اب کراؤن کلب جانے سے پہلے انہوں نے دارالحکومت کے تفصیلی نقشے کو باری باری اس قدر غور سے چیک کیا تھا کہ انہیں تقریباً سارے راستے زبانی یاد ہو گئے تھے۔ اس لیے جولین بڑے اطمینان اور اعتماد سے کار دوڑاتی ہوئی کراؤن کلب کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ دونوں نے مقامی میک اپ کیا ہوا تھا اور دونوں نے جینز کی پینٹس اور سیاہ لیدر کی جیکٹس پہنی ہوئی تھیں۔ تم اب فریڈ سے جبرن کامبو کے سرکل ہاؤس کا خفیہ راستہ معلوم کرنے جا رہی ہو، خاموش بیٹھی ہوئی موگی نے اچانک بولتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور کوئی طریقہ نہیں رہا معلومات حاصل کرنے کا، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میرا خیال ہے کہ زبردستی کرنے کی بجائے افہام و تفہیم سے باری دولت دے کر معلومات حاصل کی جائیں، کیونکہ لنک نیٹ ورک میں اطلاعات جنگل کی آگ سے بھی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہیں، اور ان حالات میں جب ہمارے بارے میں پراسرار لوگ معلومات اکٹھی کرتے پھر رہے ہیں، موگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن جس انداز میں اس نے فرینک کو انکار کیا ہے، اس کے بعد افہام و تفہیم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی، جولین نے جواباً کہا۔ بہرحال پہلے کوشش یہی کرو، بامر مجبوری جو بھی ہو، موگی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا کر لیں گے، جولین نے کہا۔ اگر تمہیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے تو پھر مجھ پر چھوڑ دو، موگی نے کہا، تو جولین کا چہرہ یکلحظ سرخ پڑنے لگ گیا۔ کیا مطلب مجھے اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے؟ یہ کیا کہا کہ میں تمہاری بات سن لیتی ہوں، ورنہ تم اس قدر احمق ہو کہ تمہاری بات سننے والا بھی دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوتا ہے، جولین نے انتہائی رسیلے لہجے میں کہا۔ چلو، تم نے خود ہی اعتراف کر لیا کہ تم دنیا کی سب سے بڑی احمق ہو، موگی نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، مزید بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب آئندہ میں تمہاری کوئی بات نہیں مانوں گی، جولین نے حلق کے بال چیختے ہوئے کہا۔ خود ہی نقصان میں رہو گی، میرا کیا جائے گا، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ نقصان میں رہوں گی، نان سینس، جولین نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ موگی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا، لیکن فوراً ہی بند کر لیا، کیونکہ جولین نے بات ختم کرتے ہی کار کراؤن کلب کی 2 منزلہ عمارت کے کمپاؤنڈ میں موڑ دی تھی، اور پھر چند لمحوں بعد جولین نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر وہ دونوں نیچے اتر آئیں۔ تم نے نہیں بولنا، میں خود بات کروں گی، جولین نے کار لاک کرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے پارکنگ بوائے نے آ کر پارکنگ کارڈ جولین کو دیا اور دوسرا کارڈ کار میں پھینک کر وہ دوڑتا ہوا دوسری آنے والی کار کی طرف بڑھ گیا۔ سوچ لو اچھی طرح، موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوچ لیا ہے، بڑی اچھی طرح سوچ لیا ہے، جولین نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ پارکنگ سے نکل کر کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ موگی اس کے ساتھ تھی، دونوں کے منہ پھولے ہوئے تھے اور چہروں پر غصہ اس طرح نمایاں تھا جیسے وہ کسی بھی وقت ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ گیٹ پر دربانوں نے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر شیشے والا دروازہ کھول دیا تو جولین اور اس کے پیچھے موگی اندر داخل ہوئی۔ ہال میں خاصا رش تھا، لیکن وہ دونوں
ایک سائڈ پر بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئیں۔ یس مس، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ان دونوں کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی مسکرا کر کہا، جنرل مینیجر فریڈ سے ملنا ہے۔ جولین نے کہا، کیا آپ نے وقت لیا ہوا ہے؟ کاؤنٹر گرل نے چونک کر پوچھا۔ ہم نے ان کے فائدے کی بات کرنی ہے، اس لیے وقت لینے کی ضرورت ہمیں نہیں بلکہ ان کو ہو سکتی ہے، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنو مس، ہم نے ان سے $10 لاکھ کا سودا کرنا ہے ایک سپلائی کے سلسلے میں، اس لیے نہ اپنا وقت ضائع کرو اور نہ ہمارا، موگی نے یکلہت بولتے ہوئے کہا۔ یس مس، میں معلوم کرتی ہوں، لڑکی نے اتنی بڑی کا سن کر قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر یکے بعد دیگرے کئی نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کاؤنٹر سے کیتھی بول رہی ہوں باس، 2 خواتین کاؤنٹر پر موجود ہیں، وہ آپ سے فوری ملاقات چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ملاقات سے آپ کو $10 لاکھ کا فائدہ ہو سکتا ہے، لڑکی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں معلوم کر کے بتاتی ہوں سر، لڑکی نے دوسری طرف سے بات سننے کے بعد جواب دیا اور پھر مائک پر ہاتھ رکھ کر وہ ان دونوں سے مخاطب ہوئی۔ آپ کے نام پلیز، کیتھی نے ان سے پوچھا۔ جولین اور موگی، جولین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سر، ان کے نام مس جولین اور مس موگی ہیں، کیتھی نے مائک سے ہاتھ ہٹا کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے سر، تھینک یو سر، کیتھی نے جواب دیا اور پھر ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے ایک سائڈ پر کھڑے ہوئے ایک باوردی نوجوان کو بلایا۔ مائیکل، ان دونوں کو جنرل مینیجر صاحب کے آفس تک چھوڑاؤ، کیتھی نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس میڈم، آئیے مس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑ گیا۔ تھینک یو مس کیتھی، جولین نے کاؤنٹر گرل کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اور کیتھی کے سر ہلانے پر وہ آگے بڑھ گئی۔ موگی اس کے پیچھے تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک ہاتھ سے وسیع آفس میں داخل ہو رہی تھی۔ مہاگنی کی ہاتھ سے بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک گینڈے نما آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے مخصوص حد و حال کی بنا پر لالچی اور طمع پرست آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میرا نام فریڈ ہے اور میں اس کلب کا مالک بھی ہوں اور جنرل مینیجر بھی، فریڈ نے اٹھ کر سائڈ پر جاتے ہوئے ان دونوں سے اپنا تعارف کرایا۔ میرا نام جولین ہے اور یہ میری ساتھی اور بہن ہے موگی، جولین نے اپنا اور موگی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا اور پھر دونوں نے باری باری فریڈ سے مصافحہ کیا اور فریڈ میز کے پیچھے اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ جولین اور موگی میز کی دوسری طرف دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ آپ کون ہیں اور آپ نے کاؤنٹر پر کیوں کہا کہ آپ مجھے $10 لاکھ کا فائدہ پہنچانا چاہتی ہیں؟ فریڈ نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ $10 لاکھ کا فائدہ حاصل نہیں کرنا چاہتے؟ جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فریڈ نے اور زیادہ آگے کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں لالچ کی تیز چمک ابھر آئی تھی۔ کچھ خاص نہیں، جولین نے جواب دیا اور پھر جیکٹ کی اندرونی جیب سے اس نے ڈالروں کی ایک موٹی گڈی نکالی اور اسے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا۔ فریڈ کی نظریں اس گڈی پر اس طرح چپک گئیں جیسے لوہا مقناطیس سے چپک جاتا ہے۔ یہ $10 لاکھ ہیں اور یہ صرف چند لمحوں کے اندر آپ کی ملکیت ہو سکتے ہیں، جولین نے گڈی سے کھیلتے ہوئے کہا۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس بار فریڈ نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صرف اتنا کہ آپ ہم دونوں کو کامبو کے سرکل ہاؤس میں میجر حسن تک پہنچا دیں، جولین نے کہا۔ او تو آپ کی وجہ سے لائٹ کلب کے فرینک نے مجھ سے فون پر بات کی تھی، فریڈ نے ایک چٹکے سے سیدھا ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن آپ نے انکار کر دیا، ہم نے سوچا کہ ہم براہ راست جا کر آپ سے بات کر لیں، جولین نے کہا۔ آپ وہاں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ فریڈ نے پوچھا۔ ہم بھاری رقم اس لیے دے رہی ہیں کہ آپ سوال نہ پوچھیں، آپ میجر حسن سے کہہ سکتے ہیں کہ جس کام کے لیے سرکل ہاؤس میں لڑکیاں بھیجی جاتی ہیں وہاں اسی کام کے لیے آپ ہم دونوں کو بھیج رہے ہیں، جولین نے کہا۔ سوری مس جولین، یہ کام ناممکن ہے، وہاں کوئی اجنبی آدمی داخل نہیں ہو سکتا، یہ مجبوری ہے، فریڈ نے کہا۔ جو لڑکیاں آپ وہاں بھجواتے ہیں کیا وہ اجنبی نہیں ہوتی؟ جولین نے کہا۔ ہوتی ہیں، لیکن وہ عام عورتیں ہوتی ہیں، آپ کی طرح کسی خاص مقصد کے لیے وہاں نہیں جاتی، اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کون ہیں، فریڈ نے کہا اور جولین اور موگی دونوں بے اختیار چونک پڑیں۔ کیا مطلب کون ہیں ہم؟ جولین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جن 2 جڑواں بہنوں کے بارے میں پورے شہر میں تلاش جاری ہے وہ یورپی نژاد ہیں، لیکن ان کا قد و قامت آپ جیسا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ دونوں وہی ہیں اور آپ کسی غلط مقصد کے لیے سرکل ہاؤس میں جانا چاہتی ہیں اور $10 لاکھ بھی آپ اس لیے مجھے دے رہی ہیں، لیکن میں $10 لاکھ تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی مستقل روزی کو بند نہیں کرا سکتا، مجھے ہر ہفتے $2-3 لاکھ بچ جاتے ہیں، فریڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی مرضی، جولین نے کہا اور ڈالرز کی گڈی اٹھانے ہی لگی تھی کہ فریڈ نے بجلی کسی تیزی سے ہاتھ بڑھا کر گڈی جولین کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ اب یہ میری ہے اور تم دونوں جا سکتی ہو اور جا کر شکر ادا کرو کہ فریڈ نے تمہیں ہلاک نہیں کیا، ورنہ تمہاری لاشیں بھی کسی کو دستیاب نہ ہوتی، جاؤ دفع ہو جاؤ۔
फ्रेड ने दूसरे हाथ से जेब से मशीन पिस्टल निकालते हुए चीख कर कहा, ओके ओके, मुतमईन रहो, हम चली जाती हैं। क्यों मोगी, मैं ठीक कह रही हूँ, जूलियन ने मुस्कुराते हुए अंदाज में मोगी से मुखातिब होकर कहा। नहीं, तुम गलत कह रही हो, ये बिल्ली का बच्चा हम पर गरा रहा है, इसकी गर्दन मरोड़नी पड़ेगी। मोगी ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा जैसे फ्रेड वाकई इसे बिल्ली का बच्चा नजर आ रहा हो। तुम्हारी ये जुर्रत कि मुझे फ्रेड को बिल्ली का बच्चा कहो। फ्रेड ने यकलहत मशीन पिस्टल का रुख एक झटके से मेज की दूसरी तरफ खड़ी हुई मोगी की तरफ किया ही था कि जूलियन यकलहत इस तरह उछली कि जैसे इसके जिस्म में हड्डियों की जगह स्प्रिंग लगे हों, और इसके साथ ही फ्रेड के हाथ से मशीन पिस्टल निकलकर दूर कोने में जा गिरा। जूलियन ने उछलकर एक हाथ मेज पर रखा था और दूसरे हाथ से फ्रेड के उस हाथ पर ज़रब लगाई थी जिसमें इसने मशीन पिस्टल पकड़ा हुआ था, और फिर इससे पहले कि फ्रेड संभलता, जूलियन ने अपने इस हाथ पर जो इसने मेज पर रखा हुआ था जोर देते हुए अपने निचले जिस्म को कोस की कुव्वत में घुमाया, और इनकी दोनों जुड़ी हुई टांगें पूरी कुव्वत से फ्रेड के सीने पर पड़ी तो गैंडे जैसे जिस्म का मालिक फ्रेड यकलहत चीखता हुआ पहले अपनी कुर्सी पर गिरा और फिर कुर्सी समेत वो उलटकर पीछे फर्श पर जा गिरा, और नीचे गिरते ही फ्रेड ने यकलहत उठने की कोशिश की, लेकिन रिवॉल्विंग चेयर इसके रास्ते में रुकावट बन गई। इसने कुर्सी को बाजू की मदद से हटाने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान जूलियन, जिसका जिस्म ज़रब लगाने के बाद वहीं मेज पर गिर गया था, यकलहत उछलकर फ्रेड के ऊपर जा गिरी और जूलियन के सर की भरपूर टक्कर कुर्सी समेत गिरे हुए फ्रेड की नाक पर पूरी कुव्वत से पड़ी, और फ्रेड के मुंह से चीख सी निकली और इसने पूरी तरह तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर रिवॉल्विंग चेयर इसके आड़े आ गई। अलबत्ता इसके इस तरह तड़पने से जूलियन उछलकर पुश्त के बाल साइड पर फर्श पर जा गिरी। फ्रेड ने कुर्सी को एक तरफ धकेलने की कोशिश में अपने आप को कुर्सी और दीवार के दरमियान में इस तरह फंसा लिया कि अब इसके लिए उठना तो एक तरफ मामूली सी हरकत करने का भी इख्तियार ना रहा, जबकि मोगी इस लड़ाई की शुरू होते ही तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी। इसने दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर वो दौड़ती हुई मेज की इस साइड पर बढ़ गई जिधर वो पहले मौजूद थी, और फिर इस कोने में पहुंच गई जहां फ्रेड रिवॉल्विंग चेयर और जूलियन के दरमियान कशमकश जारी थी। और जिस वक्त जूलियन उछलकर पुश्त के बाल फर्श पर गिरी और फ्रेड अपने गैंडे जैसे जिस्म की वजह से रिवॉल्विंग चेयर और दीवार के दरमियान फंस कर बेहिस्सो हरकत हो चुका था, मोगी इसके सर पर पहुंच गई। इसने बिजली किसी तेजी से पैर को ऊपर उठाया और दूसरे लम्हे इसका बूट पूरी कुव्वत से फ्रेड के सीने पर इस तरह पड़ा कि जैसे फौजी सिपाही परेड करते हुए अपने पैर को पूरी कुव्वत से जमीन पर मारते हैं, और इसके साथ ही गैंडे जैसे जिस्म के मालिक फ्रेड के मुंह से ऐसी आवाज निकली जैसे पिचकारी दीवार पर मारी जाती है, लेकिन इसके साथ ही इसका तना हुआ जिस्म एक झटके से साकत हो गया और मोगी इसको फलांगती हुई और कुर्सी से अपनी आप को बचाती हुई जूलियन की तरफ आई, जो फर्श से इस अंदाज में उठ रही थी जैसे स्लो मोशन में कोई फिल्म चलती है। जूलियन जिस अंदाज में पुश्त के बाल गिरी थी, इसका सर हाथी कुव्वत से फर्श से टकराया था, और यही वजह थी कि इसका रहन पूरी तरह इसके कंट्रोल में ना था। जूलियन चूंकि तरबियत याफ्ता थी, इसलिए वो जहन को इस हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो गई थी कि वो सर पर हाथी चोट लगने के बावजूद उठने की कामयाब कोशिश कर रही थी। मोगी ने आगे बढ़कर अपना एक हाथ जूलियन के सर पर रखा और दूसरे हाथ की हथेली को मखसूस अंदाज में इसकी गर्दन के अकबी हिस्से में आहिस्ता से मारा। जूलियन के जिस्म ने एक जोरदार झटका खाया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि जूलियन जो झूलते हुए अंदाज में उठ रही थी, यकलहत सीधी हो गई। ऐसा लगता था जैसे मोगी की इसकी गर्दन के अकब में लगाई जाने वाली ज़रब की वजह से जूलियन को अपने असाब और जिस्म पर खुद ब खुद मुकम्मल कंट्रोल हासिल हो गया हो। क्या क्या हुआ इस फ्रेड का? जूलियन ने तेजी से उठते हुए कहा। मैंने इसके सीने पर प्रेशर किक लगाई थी, इसलिए अब ये लंबे अरसे के लिए बेहोश पड़ा है। मोगी ने साइड पर हटते हुए मुस्कुरा कर कहा। अरे कहीं ज्यादा प्रेशर तो नहीं डाल दिया, ऐसा ना हो कि वो मर ही जाए। इससे मालूमात हासिल करनी है, जूलियन ने कदरे गसीले लहजे में कहा। मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूं कि बगैर सोचे समझे कोई इकदाम कर दिया करूं। अब देखो, अगर ये कुर्सी दरमियान में रुकावट ना बन जाती तो तुम इस गैंडे के हाथों लाजमन मारी जाती, मोगी ने भी गसीले लहजे में जवाब देते हुए कहा। बस बस, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आप इसे उठाकर इधर कुर्सी पर बिठाना है ताकि इसे होश में लाकर इससे मालूमात हासिल की जा सकें। आओ मेरे साथ। इस गैंडे को तो घसीटना मुश्किल है, जूलियन ने कहा। तुम्हारी अकल को क्या हो गया है? तुम समझ रही हो कि ये किसी कोठी का अलहदा हिस्सा है जहां बैठकर इससे मालूमात हासिल करती रहोगी? ये क्लब का ऑफिस है और किसी भी वक्त कोई भी आ सकता है, इसलिए
हमें इसे यहाँ से निकाल कर अपनी रहायशगाह पर ले जाना होगा, फिर इससे पूछगिछ हो सकती है, मोगी ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि हम इसे घसीटते हुए पहले नीचे ले जाएं, फिर इसे हॉल में घसीटते हुए बाहर ले जाएं, या तुमने इधर कोई खसूसी रास्ता देख लिया है? जूलियन ने कहा। शुक्र है तुमने भी अकल की बात कर दी। ऐसे क्लबों में लाजमन ऐसे रास्ते होते हैं। ये देखो, ये दरवाज़ा, ये लाजमन अकबी तरफ जाने वाले रास्ते का दरवाज़ा होगा। तुम इसे बाहर घसीटो, मैं रास्ता देखकर अभी आती हूँ, मोगी ने कहा और तेजी से मुड़कर इस दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इसने दरवाजे को दबाया तो वो खुलता चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो ये एक छोटा सा कमरा था जिसे सीटिंग रूम के अंदाज में सजाया गया था। वहाँ बाएं तरफ एक और दरवाज़ा था। मोगी ने ये दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ सीढ़ियाँ अकबी दीवार तक जा रही थीं। इन सीढ़ियों के साथ बाकायदा चौड़ी सी पट्टी बनी हुई थी ताकि सीढ़ियाँ उतरने वाला सामान उठाकर नीचे जाने की बजाय इस पट्टी पर सामान रखकर साथ साथ घसीटता हुआ नीचे तक ले जाए। मोगी तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई अकबी दीवार तक पहुंची। वहां का दरवाजा बंद था। ये दरवाजा अंदर से बंद था। मोगी ने दरवाजा खोला तो इसका दिल खुशी से बेख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि ये दरवाजा क्लब की अकबी तरफ एक चौड़ी गली में खुलता था। इसने दरवाजा बंद किया, फिर दौड़ते हुए अंदाज में बैक वक्त दो दो सीढ़ियां फलांगती हुई ऊपर पहुंच गई। इस दौरान जूलियन बेहोश फ्रेड को घसीटकर दरवाजे तक ले आ चुकी थी, जो अकबी कमरे का दरवाजा था। आओ जल्दी करो, ना सिर्फ अकबी रास्ता है बल्कि इस टेंडे को भी सीढ़ियां ना उतरना पड़ेंगी। ऐसे नाहोशगवार बोझ के लिए बाकायदा रास्ता बनाया गया है। मोगी ने मुस्तरद बरे और फिर जूलियन के साथ मिलकर फ्रेड को घसीटकर इस कमरे में ले आई। आओ, जूलियन ने कहा और फिर वो दोनों फ्रेड को घसीटकर छोटे कमरे के बाएं हाथ पर मौजूद दरवाजे तक ले आईं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।